اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے الدین النصیحہ، کہ دین خیر خواہی کا نام ہے۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے صحیح مسلم میں اس روایت کو نقل کیا ہے۔ میں نے اس روایت کا صرف پہلا جملہ آپ کے سامنے پڑھا ہے، الفاظ تو روایت کے آگے اور بھی ہیں، وہ تو جب تفصیل کا کبھی وقت آئے گا تفصیل ذکر کر دی جائے گی، لیکن مختصراً آج یہ پہلا جو جملہ ہے الدین والنصیحہ، کہ دین خیر خواہی کا نام ہے، اس کے متعلق ایک آدھ بات مختصر سی ذکر کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے، احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں دین عطا فرمایا، شریعت عطا فرمائی، اور اس پر ہم اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے۔ اور اس مبارک ارشاد میں یہ بتایا گیا کہ دین کا جہاں ایک تقاضا، جس طرح ہمارے ہاں لوگوں میں مشہور و معروف ہے کہ ذکر، اذکار، نماز، عبادت، ظاہر ہے وہ بھی تو ہمارے دین کا تقاضا ہی ہے، لیکن صرف اس پر بات کافی نہیں ہوتی، ختم نہیں ہوتی۔ دین کا ایک بہت بڑا شعبہ وہ ہے جس کا تعلق جو ہے وہ ظاہر ہے کہ انسانیت کے ساتھ خیر خواہی سے وابستہ ہے۔ تو یہ بھی دین ہی کا سبق ہے اور دین ہی کا تقاضا ہے کہ لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کیا جائے۔ چنانچہ مسلمانوں کا جو روشن ماضی تھا، مسلمانوں کا جو دور عروج تھا، اس میں مسلمانوں کے اعلیٰ اخلاق اور اعلیٰ کردار وہ کتابوں میں موجود ہیں، ہماری تاریخ کا حصہ ہیں، ہم ان کو پڑھتے بھی ہیں، سناتے بھی ہیں۔ تو ان میں کیا تھا کہ مسلمانوں نے آگے یہ فرق نہیں کیا کہ میرا معاملہ جس سے ہو رہا ہے وہ مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے، وہ میری بولی بولنے والا ہے یا دوسری بولی بولنے والا ہے، وہ میرے رنگ نسل کا ہے یا دوسرے رنگ اور نسل کا ہے، جی میری قوم کا ہے یا دوسری قوم کا ہے۔ انہوں نے ہر ایک کے ساتھ خیر خواہی کی۔ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ یہ چیز انہوں نے آقا انعامدار، شافع محشر، ساقی کوثر حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھی تھی کہ دین جو ہے وہ خیر خواہی کا نام ہے۔ اور چنانچہ یہی ہوا کہ صحابہ نے، سلف صالحین نے، ہمارے بڑوں نے خیر خواہی دکھائی، اور اس کا پھر نتیجہ کیا ہوا کہ ان کے عمدہ اخلاق دیکھ کے، ان کا عمدہ کردار اور برتاؤ دیکھ کے بہت سے لوگ مسلمان ہوئے۔ وہ بڑی تعداد مختلف علاقوں میں، ممالک میں، وہ مسلمانوں کے ان اعلیٰ اور عمدہ اخلاق کو دیکھ کے وہ دین اسلام کی طرف آئی ہے۔ انشاءاللہ میں کبھی آپ کو حوالے کے ساتھ بھی ایک صحابی کا قصہ بیان کر دوں گا۔ دیکھیے اب اس کا ایک معاملہ یہ ہوتا ہے خیر خواہی کا، مثال کے طور پر آپ کسی دکاندار کے پاس جاتے ہیں اور وہ کوئی چیز اپنی بیچ رہا ہے۔ عام طور پہ دکاندار تو ایسا نہیں کرے گا، وہ تو سمجھدار ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ کوئی عام سا مسلمان ہے، اپنی کوئی چیز بیچ رہا ہے بہت قیمتی، لیکن اس کو خود اس کی قیمت کا اندازہ نہیں ہے، اس کو خود اندازہ نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ ایک چیز ہے 1000 روپے کی، اور وہ اس کی صحیح قیمت بھی 1000 روپے ہے، لیکن وہ 200 کی بیچ رہا ہے، 200 کی۔ ہم جیسا کوئی بندہ ہوگا تو وہ تو اور خوش ہو جائے گا، بولے گا دیکھا یار بڑی سستی لے کے آیا ہوں، ہاں بڑی سستی چیز مل گئی مجھے، اپنے آپ کو ہوشیار سمجھے گا۔ لیکن خیر خواہی کا تقاضا کیا ہے کہ اس سے کہہ دے دکاندار سے، بھائی جو آپ یہ جو چیز بیچ رہے ہو اس کی قیمت 200 نہیں ہے، یہ اس سے مہنگی ہے، اس سے مہنگی ہے۔ اس کی جو صحیح قیمت ہے، جو مارکیٹ ویلیو ہے، وہ آپ گاہک ہیں، خریدار ہیں، آپ اس کے مطابق اس سے خریدتے ہیں۔ آپ بتائیں کہ بعد میں جب کیا کہتے ہیں اس کو صحیح اندازہ ہوگا تو وہ کتنا خوش ہوگا کہ کس طرح اچھا معاملہ کرنے۔ صحابہ نے ایسے معاملات کیے ہیں، باقاعدہ کیے ہیں صحابہ نے۔ چنانچہ یہی تو چیز تھی کہ جس کی وجہ سے وہ متاثر ہوتے تھے۔ اور ہم کیا کرتے ہیں، ہم دکاندار یا اس طرح بیچنے والے کی مجبوری سے فائدہ اٹھاتے ہیں، جتنا ہو سکے اس سے کم کرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ دعا فرمائے اللہ رب العالمین ہمارے اندر بھی یہ خیر خواہی کا جذبہ پیدا فرما دے۔